أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوانے بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی سی ہے جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو، اور کھلی بات ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کے لوگ یہ جانتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے دیتے ہیں، اور انہیں سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ سورہ عنکبوت کی 41 سے لے کر کے 44 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں مکڑی کا ذکر کیا ہے، اور مکڑی مخلوق میں نہایت ہی چھوٹی مخلوق ہے، ارذل ترین حقیر ترین مخلوق ہے، اس اعتبار سے کہ بالکل چھوٹی کہ اگر کوئی اس کو انگلی سے مسل دے تو وہ مکڑی مر جائے۔ کفار مکہ کو اس بات پر اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اگر کلام الہی ہے تو کلام الہی میں مچھر مکھی اور مکڑی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ خدا کا کلام تو نہایت عظمت والا ہے، بڑا کلام ہے۔ جب بڑے کا کلام ہے تو بڑی بات ہونی چاہیے۔ مچھر مکھی مکڑی ان چیزوں کا ذکر کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کا جواب دیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اور حق بات کے لیے مثالوں کو چاہے وہ مچھر ہو چاہے مکھی ہو یا اس سے بھی حقیر ترین مخلوق ہو، اس کے بیان کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ یہ عنکبوت جس کے مکڑی کے نام پر جو سورت کا نام رکھا گیا ہے، میں نے رات کو مطالعہ کیا کتاب، جیسا کہ میں اسی مجلس میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ ایک کتاب ہے حیات الحیوان، بڑی ہی دلچسپ کتاب ہے۔ اس کے اندر ہزاروں جانوروں کے نام، اس کی خاصیت، اس کی صفات، اس کی نشانیاں، بہت ساری چیزیں ایسی لکھی گئی ہیں کہ آپ جب پڑھیں گے وہ کتاب تو حیران رہ جائیں گے۔ اس کے اندر لکھا ہے مکڑی کے بارے میں کہ مکڑی کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں اور اس کی 6 آنکھیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کے 4 پیر ہوتے یا 2 پیر ہوتے، 4 پیروں والے جانور ہوتے چوپائے یا 2 پیر والے، لیکن مکڑی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں اور 6 آنکھیں ہوتی ہیں۔ اور افلاطون جو بہت بڑا سائنسداں گزرا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ مخلوق میں مکھی بہت ہی حریص جانور ہے، اور مکھیوں کے بارے میں کہا کہ وہ بہت ہی لالچی جانور ہے، اور مکڑی کی خاصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ مکڑی نہایت ہی صابر اور شاکر جانور ہوتا ہے، اور یہ بالکل جو ہے صبر اور شکر کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن یہ گھروں کے اندر جب یہ جالا تنتا ہے تو وہ جالا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر مچھر مکھی اگر پھنس جائے تو مچھر مکھی نکلنے کی حیثیت نہیں رکھتے، حالانکہ بالکل ہی نہایت ہی حقیر ترین جانور ہے، لیکن جب یہ جالا ٹانتا ہے تو وہ جالا اتنا کمزور ہوتا ہے، لیکن وہ اتنی بہترین کاریگری کے ساتھ جالا تنتا ہے کہ مچھر مکھی کو پھنسا دیتا ہے وہ جالا، اور اس کے اندر جو ہے مچھر مکھی جب پھنس جاتے یہ مکڑی آ کر کے اس کا شکار کر لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس آیت کریمہ کے اندر مکڑی کا ذکر کیا ہے. مکڑی کے بارے میں ایک دو مسئلہ یاد آ گیا، میں بتا دوں کہ مکڑی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دو باتیں نقل کی گئی ہیں. ایک بات کے اندر تو یہ نقل کیا گیا ہے کہ مکڑی کو مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو ایک روایت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. کیا بیان کی ہے؟ کہ مکڑی کو مارنا نہیں چاہیے، مکڑی کو مارنا نہیں چاہیے. اور پھر دوسری روایت یہ بیان کی گئی ہے کہ مکڑی کو گھر کے اندر مار دینا چاہیے، اس سے گھر کے اندر فقر و فاقہ آتا ہے. مکڑی کا جو جاڑا گھر کے اندر رہتا ہے، مکڑی کے جانوں کو صاف کر دینا چاہیے. مکڑی کے جانوں سے گھروں کے اندر فقر و فاقہ آتا ہے. اور یہی روایت زیادہ صحیح بیان کی گئی ہے. یہ دونوں روایتیں بیان کر کے لکھتے ہیں کہ یہ دونوں روایتوں کی جو ہے سند کمزور ہے. ان دونوں روایتوں کی سند کمزور ہے. تو بارے کا دونوں روایتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مکڑی کا شرف اور اس کی عزت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کا کام اللہ نے مکڑی سے لیا ہے. آپ بڑے حیران ہوں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کا کام اللہ نے مکڑی سے کیسا لیا. تو آپ کو سن کر کے بڑا تعجب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کا کام ابابیل سے لیا تھا. جب ابرہا نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تھی، حملہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے طیرن ابابیل قرآن کے اندر ذکر کیا گیا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کر کے ابرہا کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کرایا تھا. 7,000 کا لشکر جرار اس زمانے میں ابرہا لے کر کے خانہ کعبہ پر اس نے جو ہے لشکر کشی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیج کر اس کو تباہ و برباد کیا تھا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 روز روپوش رہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں مکے سے نکلے اور نکل کر کے غار ثور میں روپوش ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آرام فرما ہوئے تو صبح جب ہوئی تو مکہ کے مشرکین اور کفار نے معلوم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ سے تشریف لے گئے ہیں. تو بڑا ان لوگوں نے جو ہے تلاش کیا کہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا جائے. یہاں تک کہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کر کے لائے گا، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں غار ثور میں روپوش ہوئے. جب وہاں روپوش ہوئے تو مکڑی نے آ کر کے جاڑا تن دیا، مکڑی نے آ کر کے جاڑا تن دیا اور ایک کبوتر نے آ کر کے انڈا دے دیا. جب یہ کفار مشرکین تلاش کرتے کرتے غار ثور میں پہنچے تو جب وہاں پہنچے تو ادھر ادھر تلاش کیا. ان لوگوں نے اندازہ لگایا کہ یہی کہیں روپوش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عقلمند لوگ تھے نا، مکہ کے مشرکین لوگ بڑے عقلمند تھے. اندازہ لگا لیا کہ یہی کہیں روپوش ہے. ان لوگوں نے اندازہ لگایا. بعض نے کہا کرے چلو دیکھیں گے غار کے اندر، تو دوسرے نے کہا کرے بیوقوف آدمی ہو کہ اگر غار کے اندر کوئی آدمی گیا ہوتا تو یہاں مکڑی کا جاڑا تنا ہوا نہیں رہتا. مکڑی کا جاڑا یہاں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کوئی اندر آدمی گیا نہیں. اگر آدمی جاتا تو مکڑی کا جاڑا ٹوٹتا، اتنا جو ہے کمزور جاڑا. لیکن یہاں جاڑا تنا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اندر گیا نہیں ہے. تو بڑے قریب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کا کام پرندوں سے لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ نے مکڑی سے لیا. بتائیے اتنی چھوٹی حقیر چھوٹی مخلوق کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں اور جس کو ایک بچہ چھوٹا بچہ بھی انگلی سے اس کو مچل سکتا ہے، مار سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. مخلوق کی حقیر ترین مخلوق سے بھی اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مختار کن ہے، خالق و مالک ہیں، جیسا چاہے ویسا کر سکتے ہیں. مکڑی سے کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے لیا. تو اب میں جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان آیتوں کا خلاصہ بیان کرتا ہوں.
خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں نے، مشرکوں نے جن معبودان باطلہ کو اپنا حالت روا مشکل کشا بنا رکھا ہے، اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسی حیثیت مکڑی کے جالے کی ہے۔ مکڑی کے جالے کی حیثیت کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے اپنی طرف سے جن معبودان باطلہ کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اپنا الہ بنا رکھا ہے، ان کی حیثیت بھی ایسی ہی ہے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ معبودان باطلہ کسی کے کام آنے والے نہیں ہیں، کسی کی کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں، کیوں؟ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جو مشرکوں نے اپنے شریکوں کو شریک کر رکھا ہے، معبودوں کو شریک کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال مکڑی کے جالوں سے دی ہے کہ جس طریقے سے مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے، حقیر ترین ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان معبودان باطلہ کے عقائد بھی نہایت ہی کمزور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آخری آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو، تمام دنیا کی چیزوں کو انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم کو، آپ کو جو پیدا کیا ہے، تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اچھا بدلہ ملے، اور کوئی برا اگر کرے تو برا اس کو بدلہ ملے۔ تو یہ دنیا جو ہے آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے، یہاں کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ فانی دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو برکیف جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ 20ویں پارے کی 4 آخری آیات تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 20 پارے کی تفسیر آپ کے سامنے مکمل ہوئی، اور اس کا ریکارڈ بھی الحمدللہ کیا گیا ہے۔ اس میں جب بات تفسیر ہی ریکارڈ نہیں کی گئی، لیکن الحمدللہ مکمل پابندی کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا۔ اللہ سے دعا کیجیے آپ بھی کہ اللہ تعالیٰ بچے ہوئے قرآنی پاروں کی تفسیر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صحت عافیت کے ساتھ زندہ رکھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔